رسولہ الکریم اما بعد، زکوٰۃ کی تعریف بیان کی جا رہی تھی کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ اس میں آخری جز باقی رہ گیا کہ مال کے ایک مخصوص حصے کا مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا جو ہاشمی اور سید نہیں ہے، اور اس مال سے پورے طور پر نفع کی امید ختم کرتے ہوئے آگے ہے للہ تعالی، یہ مالک بنانا کیوں؟ اللہ کے لیے، مطلب نیت شرط ہوگی زکوٰۃ ادا کرنے میں، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے مال کا مالک بنانا ہے، یعنی زکوٰۃ کی نیت کریں گے اور اللہ کے لیے خرچ کرنا پایا جائے گا تب زکوٰۃ کہلائے گی۔ اسی لیے اگر ویسے ہی مال لٹا رہا ہے لیکن زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ یہی تو فرق ہے کہ عادت اور عبادت دو چیزیں الگ الگ ہیں، عادت اور عبادت۔ تو عادت کو عبادت سے الگ کرنے والی چیز، عبادت کو عادت سے الگ کرنے والی چیز نیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی فزیکل یعنی کیا کہتے ہیں جسمانی صحت کے لیے اور باڈی کو صحیح رکھنے کے لیے مہینے میں 3 دن بھوکا رہتا ہے، صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتا۔ ڈائٹنگ کرتے ہیں بہت سے لوگ الگ الگ انداز سے، تو وہ مہینے میں 3 دن بھوکا رہتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہا، ارے صبح سے لے کے رات تک نہیں کھایا۔ غروب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ رات کو 9 بجے تک بھی نہیں کھایا اس نے۔ بتاؤ یہ روزہ کہلائے گا؟ صرف اس کی عادت ہے، اپنی عادت کے مطابق وہ صبح سے شام تک بھوکا رہ رہا ہے، لیکن اس نے دیکھا اور سوچا کہ جب میں ویسے ہی بھوکا رہ رہا ہوں اور مہینے میں 3 دن اس طرح میں کرتا ہوں اپنی صحت کے لیے، تو لاؤ میں اس میں روزے کی نیت کر لوں، صبح صادق سے ہی کھانا بند کر دوں گا اور غروب کے بعد افطار کر لوں گا، تو صبح سے شام تک بھوکا رہنا بھی ڈائٹنگ کے طور پر بھی پایا جائے گا، آم کے آم گٹھلیوں کے بھی بادام، یعنی ایک تیر سے 2 شکار ہو جائے گا کہ جو میری روٹیشن ہے 3 دن بھوکا رہنے کی وہ بھی ہو جائے گی اور روزہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس عادت کو عبادت میں کنورٹ کرنے والی کیا چیز تھی؟ عادت کو عبادت کی طرف منتقل کرنے والی کیا چیز تھی؟ کیا فرق پڑا؟ صرف نیت کا فرق پڑا۔ اگر نیت نہیں کرتا تو وہ عادت کے مطابق بھوکا رہنا ہوتا، لیکن جب نیت کر لی تو عادت کیا بن گئی؟ عبادت بن گئی۔ تو نیت کا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم دن بھر میں بہت سارے کام کرتے ہیں، دنیا کے کام بھی کرتے ہیں اور بہت سے دین کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن نیت نہ ہونے کی بنیاد پر دنیا کے بہت سے کاموں کا ثواب ہمیں نہیں مل پاتا۔ بھائی دکان پہ بیٹھا ہے انسان، دکان پہ ہے، کاروبار کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے اپنے انداز سے، لیکن کوئی نیت نہیں ہوتی۔ اگر نیت کر لے کہ بھائی اس سے رزق حلال جو ملے گا اس کو صحیح طریقے پر اپنے اوپر اپنے بچوں پر خرچ کروں گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ رزق حلال تلاش کرو اور پھر اپنے بچوں پر اور اولاد پر خرچ کرو، یہ نیت کر لے گا تو کمانا تو ایک طرف رہا، ساتھ میں وہ کمانا، وہ دکان پہ بیٹھنا عبادت بن جائے گا۔ تو روزانہ کی عادت ہے کاروبار کرنے کی، دکان پہ بیٹھنے کی، لیکن نیت کر لی کہ اللہ کا حکم ہے کہ رزق حلال تلاش کرو، اس لیے میں دکان پہ بیٹھ رہا ہوں، اس لیے میں جاب کرنے جا رہا ہوں۔ یہ استحضار نہیں ہوتا، نیت اتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہت بہتر ہے۔ حالانکہ نیت کرنے میں خرچ نہیں ہوتا، لیکن نیت بہت بڑی چیز ہے۔ نیت سے ہی سارے مسئلے ہوتے ہیں، نیت سے ہی عبادت بنتی ہے، اور نیت سے ہی عبادت کا ستیہ ناش بھی ہوتا ہے۔ غلط نیت ہو گئی تو عبادت کا ستیہ ناش ہو گیا، اور نیت اچھی ہو گئی تو شاندار دنیا کا عمل بھی عبادت بن گیا۔ کھانا کھانے بیٹھا ہے، ویسے بھی کھا رہا ہے، پیٹ ویسے بھی بھرے گا، لیکن نیت کر لی کہ رزق حلال جو میں اللہ کھا رہا ہوں میری ضرورت ہے، اور اس سے جو بھی طاقت آئے گی اور جو بھی جسم کے اندر جو ہے قوت آئے گی اس کو آپ کے دین اور آپ کا حکم ہے کہ بھئی کھاؤ، دنیا میں رہنا ہے تو کھانا کھانا پڑے گا، اور جو طاقت آئے گی اس کو دین پر اور اچھے کاموں میں لگاؤں گا تو کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ سنت کے مطابق کھا رہا ہے اور نیت کر لی، تو بہرحال یہ مثالیں ہیں۔ تو صبح سے شام تک بھوکا رہا لیکن نیت نہیں کی تو عبادت نہیں بنے گی۔ تو نیت کا فائدہ ہے کہ عادت کو عبادت بنا دیتی ہے نیت، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک عبادت کو دوسری عبادت سے الگ اور ممتاز کر دیتی ہے نیت۔ مثلا آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اب 4 رکعت نفل بھی ہو سکتی ہے،
4 رکعت جو ہے اگر ظہر کے وقت پڑھ لیں تو ظہر کی سنت بھی ہو سکتی ہے اور 4 رکعت ظہر کی فرض بھی ہو سکتی ہے. تو کیسے پتہ چلے گا 4 رکعت نفل ہے کہ 4 رکعت سنت ہے کہ 4 رکعت ظہر کی فرض ہے یا 4 رکعت پچھلی کوئی نماز کی قضا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ نیت سے. کہ اگر 4 رکعت کے وقت میں نے نیت کر لی کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں تو 4 رکعت نفل بن جائے گی، اور ظہر کا وقت تھا اس وقت میں نے نیت کر لی 4 رکعت ظہر سے پہلے کی سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہوں تو سنت بن جائے گی. اور اگر کوئی فرض کی نیت کر لے گا 4 رکعت پڑھ رہا ہوں تو وہ ظہر کی فرض نماز بن جائے گی. کسی نے نیت کر لی کہ نہیں میری فلاں عشاء کی یا فلاں ظہر کی نماز قضا باقی تھی میں اس کی قضا کر رہا ہوں تو اب وہ نماز بن جائے گی. تو دیکھو ایک عبادت کو دوسری عبادت سے الگ کرنے والی، جب کہہ دیا کہ 4 رکعت سنت، نیت کر لی سنت کی تو اب سنت نماز رہے گی. اب اس نیت نے 4 رکعت کو فرض بننے سے الگ کر دیا، اب فرض نہیں ہے، اب پہلے کی قضا نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ادا کر رہا ہے. تو یہ نیت کا فائدہ ہے، یہ نیت کا. تو ایسے ہی زکوٰۃ کے اندر بھی نیت شرط ہے، اصل نیت ہے. اگر نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. للہ تعالی یہ وہاں پر لفظ آیا ہے، اللہ کے لیے، یعنی زکوٰۃ کی نیت سے مال فقیر کو دینا اور مالک بنانا. بہرحال اب آ جائیے مسائل کی دنیا میں. بہت سے ایک سوال آیا ہے کہ کسی کو پیسے دیتے وقت کوئی نیت نہیں کی تھی، بعد میں زکوٰۃ کی نیت کی تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ پیسے دیتے وقت فقیر کو ویسے ہی دے دیا نکال کے، جسے ہوتا ہے کسی نے آگے مانگا اور ہم نے اٹھا کے دے دیا، کوئی نیت نہیں تھی، بعد میں یاد آ رہے زکوٰۃ باقی ہے میری، میں نے 500 روپے فلاں کو دے دیے اور میری تو زکوٰۃ ادا کرنی فرض باقی تھی، لاؤ میں اب زکوٰۃ کی نیت کر لوں اس میں. تو بعد میں زکوٰۃ کی نیت کی تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ تو دیکھو اصل مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال نکالتے وقت فقیر کو دیتے وقت اصل بات یہ کہ نیت ہونی چاہیے. زکوٰۃ کا جو پیسہ بھی آپ دے رہے ہیں فقیر کو تو فقیر کو دیتے وقت ہی زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، اصل یہ ہے. یا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کی مقدار ہے وہ نکال کر گھر میں الگ رکھ دیتے ہیں، ایسا بھی کرنا چاہیے. مثال کے طور پر 2 لاکھ کی زکوٰۃ ہے 5,000 روپے، تو 2 لاکھ میں سے 5,000 روپے نکال کے الگ رکھ دیے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. تو چاہے پورے مال میں سے زکوٰۃ کی مقدار کو جب آپ الگ کر رہے ہیں تب نیت کر لیں زکوٰۃ کی تو بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے پورے مال میں سے 2.5% 40واں حصہ 2 لاکھ میں سے 5,000 نکالتے وقت اگر آپ نیت کر لیں کہ بھئی زکوٰۃ کا مال ہے اس میں سے میں زکوٰۃ دوں گا تو بھی ٹھیک ہے. یا بہت سے لوگ اس طرح نیت نہیں کرتے، الگ سے نکال کے نہیں رکھتے، بلکہ جب بھی کوئی مانگنے آیا، فقیر آیا یا موقع آیا تو نکال کے دے دیا، تو اس وقت نیت کر لیں، دیتے وقت نیت کر لیں. اصل تو یہ تھا کہ وہ مال فقیر کو دیتے وقت نیت کر لیں یا اتنی مقدار الگ کرتے وقت نیت کر لیں. لیکن بندے نے اس وقت نیت نہیں کی، نہ الگ کرتے وقت نیت کی نہ دیتے وقت نیت کی. اب بعد میں یاد آیا فقیر کو ویسے ہی دے دیا، ویسے ہی دیا تو نفلی صدقہ ہوتا، ویسے ہی دیا تو نفلی صدقہ ہوتا. اب اس کو بعد میں یاد آیا کہ میری تو زکوٰۃ باقی ہے، اب نیت کر رہا ہے، تو یہ سوال یہی کیا گیا ہے. تو یہ نیت معتبر ہوگی بعد میں کی جانے والی اور زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مال آپ نے فقیر کو بغیر نیت کے دیا تھا وہ مال فقیر کے پاس جب تک موجود ہے اس نے خرچ نہیں کیا، تب تک آپ بعد میں نیت کر لیں گے تو بھی نیت مان لی جائے گی اور زکوٰۃ ہی کا مال ادا کرنا مانا جائے گا. لیکن زکوٰۃ کے بغیر ایسے ہی مال دے دیا تھا، فقیر نے خرچ کر لیا، اب بعد میں یاد آیا کہ میری تو نیت زکوٰۃ کی باقی تھی، اب نیت کر رہا ہے، تو چونکہ مال رہا ہی نہیں وہ کھا پی کے ختم کر گیا ہے، اب نیت معتبر نہیں ہوگی. تو جب تک لہذا اس کو تلاش کرے، کسی تعلق والے کو دیا ہے تو آسانی ہے کہ تعلق والے کو جانتا ہے بھائی صاحب میں نے آپ کو جو پیسے دیے تھے میں مانگنے نہیں آیا ہوں، وہ آپ کے پاس ہے نا؟ ہاں ہے. بولے بس خالی اتنا پوچھنا تھا. بولے کیوں؟ بولے بس جانے دو. تو اب نیت کر لی کہ مال موجود ہے اور نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن مال خرچ ہو گیا، اب بعد میں نیت کر رہا ہے تو نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. ایک بہت اچھا سوال دوسرا کسی نے روزے کے بارے میں، بچوں کے بارے میں کیا ہے کہ چھوٹے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے روزہ رکھوانا اور دعوتیں کرنا اور ہار اور مالا پہنا کر گھمانا اور نمائش کرنا یہ کیسا ہے؟ جسے آج کل ہوتا ہے
ساری عبادتوں میں، سارے ارکان میں سب سے زیادہ پوشیدہ اور چھپی ہوئی اور اخلاص سے لبریز اگر کوئی عبادت ہے تو وہ روزہ ہے، اس کا بھی ستیہ ناش کرتے ہیں لوگ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بچوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ہمت دلانی چاہیے۔ اسی لیے وہ حدیثیں عام طور پر ہر مسلمان جانتا ہے کہ پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو کہ بیٹا نماز پڑھا کر، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو آپ تھوڑی بہت پٹائی بھی کر دیا کرو، نماز نہ پڑھنے پر تھوڑا بہت مارا بھی کرو کہ ہڈی نہ ٹوٹے، چہرہ بھی نہ پھوٹے اور بچہ بھی نہ روٹھے، یعنی تھوڑی پٹائی بھی کر دیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شریعت چاہتی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے مکلف بننے سے پہلے عبادتوں کا شوق اور ذوق اور عادت بچوں میں پڑ جائے۔ تو ایسے روزے کے اندر بھی ہمت دلانی چاہیے، روزہ رکھوانا چاہیے، یہ الگ مسئلہ ہے پورا۔ اس کے اندر اس کے لیے کوئی انعام کی لالچ دے دی کہ بچہ بیٹے تو روزہ رکھے گا تو تجھے میں یہ دلاؤں گا، جو جائز چیزیں ہیں، تجھے یہ دلاؤں گا، تجھے تو یہ اس طرح انعام کی لالچ دے کر حوصلہ افزائی کرنا، ہمت دلانا، یہ تو پسندیدہ ہے۔ اور اس طرح بچے نے روزہ رکھ لیا، آپ نے انعام کی لالچ دیا، وہ انعام دے دیں اس کو جو جائز ہو، کپڑے دلاؤں گا یا گھڑی دلاؤں گا یا فلاں چیز دلاؤں گا۔ اور اس خوشی کے اظہار میں کہ بچے نے روزہ رکھا تو شریعت کہتی ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، کیا کہ سادے انداز میں، فطری انداز میں کچھ رشتہ داروں کو جمع کر لیا گیا، کچھ دوست احباب کو بلا لیا گیا، 2-4-10 زیادہ کوئی بہت بڑا اشتہار اخباروں میں کہ ننھے منھے روزے دار جو جس کی روزوں کا باپ نے کر دیا ستیہ ناش۔ تو اس طرح کے اعلانات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں خوشی کا اظہار ہے، دیکھو شریعت نے بالکل ہمیں باندھ نہیں دیا، خوشی منانے کا بھی حکم ہے، غم منانے کا بھی حکم ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں، لمٹ میں۔ ہاں عید پر خوشی منانا ہے، منہ اتار کر ملنا نہیں ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں۔ ایسے ہی انتقال ہو جائے، غم منانا ہے شریعت کے دائرے میں۔ تو یہاں پر بھی اب بچے نے روزہ رکھا، ایک عبادت کی چھوٹے بچے نے، تو خوشی کا اظہار کہ ہاں سادے انداز میں آپ نے کچھ رشتہ داروں کو بلا لیا، کچھ دوست احباب آ گئے، جمع ہو گئے، ان کی دعوت کر دی، حوصلہ افزائی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھنا، اخبارات میں اعلانات نکالنا اور جشن منانا اور کارڈ چھپوانا اور لمبی چوڑی سمجھے کہ نہیں 1798 لوگوں کو بلانا اور پورا گلی محلے میں ہار پہنا کر گھمانا کہ جلوس نکل رہا ہے، اور اس کی ویڈیو اتارنا اور اخبارات میں دینا، تو یہ تو روزے کی حقیقت اور روزے کے مقصد کے بالکل خلاف ہے۔ روزہ سب سے زیادہ سسپینڈ والا، مخفی اور اخلاص والا عمل تھا۔ یہ سب لوگ بیٹھے ہیں، اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ روزے دار ہے، اور جس نے نہیں رکھا ہے روزہ، کہ اس کے چہرے پہ لکھا ہے اٹ از ناٹ روزے دار، یعنی کوئی نہیں جان سکتا۔ ایسی عبادت ہے، یعنی صبح سے شام تک ہم بھوکے رہیں گے، روزہ رکھیں گے، کسی کے چہرے سے پتہ نہیں چلے گا، کوئی نہیں جان سکتا، وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، تیسرا آدمی جان ہی نہیں سکتا۔ ایسی چھپی ہوئی عبادت تھی، تم نے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ اور کیا سکھا رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں آپ بچوں کو؟ ایک طرف تو آپ نے بیچارے کو بھوکا رکھ کر ترغیب دلا کر معصوم کو روزہ رکھوایا گرمی کے موسم میں، اور شام کو اس کا جنازہ نکال دیا، اس کے روزے کا جنازہ نکلوا دیا، اشتہار اور نمائش کرا کے، ویڈیو اتار کر اور خواہ مخواہ کے اشتہارات دے کر اور لمبے چوڑے فنکشن کر کے اور محلوں میں گھما کر۔ تو یہ سب چیزیں، یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز یہ جائز نہیں۔ بس خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اور کچھ اس کے لیے کچھ یار احباب کو بلا لیا، کچھ دوست احباب جمع ہو گئے، کچھ رشتہ دار جمع ہو گئے، کچھ دعوتیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہاں تک باقاعدہ اس کے لیے گھمانا، محلوں میں اشتہار کرنا، ویڈیو بنانا، اور یہ اور ہار پھول اور دنیا بھر کا، حاجی صاحب کی طرح کہ حاجی صاحب بھی پاجی صاحب بن جاتے ہیں، جانے سے پہلے ہی 112 ہار پہن لیتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے حاجی صاحب کہاں ہیں۔ تو ایسے ہی بچوں کا حال کہ بچوں کو بھی یہی سکھا رہے ہو، اور قربانی میں بھی کرتے ہیں نا، بکرے کا بھی لکھتے بقرہ عید مبارک، وہ بکرا کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے کیا کہتے ہیں مہندی لگائی جا رہی ہے، میری شادی کرانی ہے، تو خوش ہوتا ہے، معلوم پڑا کہ اس کو ذبح کیا جانا ہے۔ تو یہ سب خواہ مخواہ کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ جو ہے ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آخری سوال بس کہ موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور کیا بے وضو موبائل پر تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں قرآن؟
تو تلاوت کرنا موبائل پر جائز ہے۔ افضل اور اعلیٰ کا مسئلہ الگ ہے کہ قرآن لے کر پڑھیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی موبائل پر پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے بس۔ اور اصل تو یہ ہے کہ باوضو ہی تلاوت کرنا چاہیے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بے وضو کرتا ہے تو شرعاً یہ بات ہے کہ اسکرین جہاں پر قرآن کریم اسکرین پر آ رہا ہے وہاں تک تو ہاتھ نہ لگائیں، لیکن جو حصہ اسکرین سے خالی ہے یا نیچے کا حصہ ہے اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، لیکن بے احتیاطی ہو سکتی ہے کہ بھول میں اسکرین پر بھی ٹچ ہو جائے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلا وضو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا وضو ٹوٹ گیا دوران تلاوت، تو جو حصہ خالی ہے اسکرین سے جہاں پر آیتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، کی بورڈ ہے جیسے کہ دوسرا موبائل ہوتا ہے یا نیچے کا حصہ ہے، تو وہاں ہاتھ لگ جائے کوئی حرج نہیں ہے، یا نیچے کے حصے میں اوپر اسکرین پر موبائل تلاوت ہے، آیتیں لکھی ہوئی ہیں، نیچے تو نہیں ہے، تو وہاں ہاتھ لگ گیا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال موبائل پر تلاوت کر سکتے ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔